حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا کہ آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسرے پر قدم میں مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج ممبر پر بڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. آقا کے فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت جبریل حاضر ہوئے تو حضرت جبریل فرما رہے تھے کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ پائی، وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو اس بات پر آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ آمین کہا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو دعا کرنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والا امام الانبیاء ہو تو کیا وہ دعا رد ہو سکتی؟ دعا کرنے والے حضرت جبریل ہیں اور آمین کہنے والے ہمارے نبی امام الانبیاء مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. کس شخص کے لیے دعا کی؟ کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اب مغفرت کو نہیں کراتا جو رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے باز نہ آئے. ایسے لوگ رمضان میں اپنی مغفرت نہیں پاتے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام کریں، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھیں اور جتنا ہو سکے ہم رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، چغل خوری، غیبت، بدکاریوں سے دور رہیں اور گناہ سے بچتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا پایا پھر اس نے مغفرت نہ ہوئی تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. جو آپ کا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ آدمی وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. اور تیسری مرتبہ فرمایا کہ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ اس آدمی بھی ہلاک ہو جائے. یعنی کہ یہ تینوں باتیں آقا علیہ السلام نے کہاں پر کہیں؟ ممبر پر. ممبر رسول پر جب آپ چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری پر چڑھے تو آمین کہا، تیسری پر چڑھے تو آمین کہا. پہلا وہ کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے پائے اور اس نے اپنی مغفرت نہ پائی تو وہ ہلاک ہو جائے. دعا کرنے والا جبریل ہے اور آمین کہنے والے ہمارے نبی ہیں. اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے آقا علیہ السلام کا نام سنا اپنی کانوں سے اور میری سرکار پر درود نہ بھیجا. تو میرے پیاروں بتانے کا مقصد یہ ہے صلاۃ و سلام پڑھنا، نبی پر درود بھیجنا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے ہمیں قرآن کی تلاوتیں کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے ہمیں حج کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا بھی اللہ ہی نے ہم کو حکم دیا. کیا میرے رب نے یہ فرمایا اے میرے بندو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو؟ کیا میرے رب نے یہ فرمایا اے میرے بندو میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو؟
اے میرے کیا میرے رب نے یہ فرمایا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دیا کرو؟ نہیں، صرف رب نے کیا حکم فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی دو۔ اللہ نے حج کا حکم دیا تو صرف ہمیں دیا، اے بندو تم حج کرو۔ اگر حج کی سعادت تمہیں ہو جائے اور جب تم حج کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ لیکن میرے پیارو بتانے کا مقصد جو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی عمل کو رب نے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب باری آئے محبوب کی، جب باری آئی امام الانبیاء پر درود بھیجنے کی، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک، دیکھیں الفاظ دیکھیں بڑے پیارے الفاظ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا فرماتا رب؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، میں اور میرے فرشتے۔ کیا فرما رہا ہے میرا؟ الفاظ دیکھیں کہ بے شک میں اور میرے فرشتے، اکیلا نہیں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے میرے محبوب پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ یہ دیکھیں الفاظ قرآن کے کہ میرے رب نے کس انداز میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی شان کو پہچاننا ہے، اب نبی کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور جس نبی کی عظمت یہ ہو کہ اس کا رب خود اس پر درود و سلام بھیجتا ہو، تو اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہو؟ جس پر خود مالک درود بھیجے، جس نے پیدا کیا، جس نے کائنات کو بنایا، اور بلکہ یہاں تک نہیں فرمایا، دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو میرے پیارو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آئے سب سے آخر میں ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں بظاہر، لیکن اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور ہی پیدا کیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبریل عرض کرتے کہ میرے سرکار ایسی تو مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا پتا ہے کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ نکلتا تھا، اور وہ 72,000 سال میں صرف ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ کتنا؟ 72,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب حضرت جبریل نے جب اتنا بیان کیا تو آپے میں نہ رہے کہ سوچے یار میری عمر اتنی 72,000، اب بڑے رشک انہیں اپنی زندگی پر میرے آقا مسکرانے لگے، اے جبریل وہ جو ستارہ تھا نا وہ میں ہی تھا۔ جب میں 72,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا نا تو اتنے عرصے میں سجدے میں چلا جاتا تھا، جب میں سجدے میں ہوتا تھا تو دکھائی نہیں دیتے تھا، جب سجدے سے اٹھتا تھا تو میں نظر آتا تھا۔ اب میرے سرکار کا یہ سجدہ تھا، اللہ اکبر، تو حضرت جبریل کو پتہ چلا کہ میری عمر سے بھی زیادہ میرے سرکار کی عمر ہے۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ علماء اکرام کی قول ہے کہ ان کے 4 حصے کیے، ان 4 حصوں سے اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ اور میرے پیاروں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا مقصد تھا، تب آدم کے پتلے کو بنایا، آدم کو بنایا، آدم کو پیدا کیا، اس کائنات کو سجایا۔ اگر میرے سرکار نہ آتے تو یہ کائنات نہ بنتی، اس کائنات کو نہیں سجایا جاتا، اس زمین کو پیدا نہیں کیا جاتا، اس آسمان کے سامیانے کو نہیں لگایا جاتا۔ یہ سب کچھ اگر سجایا گیا تو ہمارے نبی کے صدقے میں سجایا گیا۔ ہمیں زندگی ملی تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی، ہمیں جان ملی تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ہمیں اولاد ملی تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی، سب کچھ ہمیں ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اور یہ رمضان جو ملا نا ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور رمضان میں جو قرآن نازل ہوا نا تو وہ بھی ہمارے نبی کے صدقے میں نازل ہوا، سب کچھ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ ہمیں احسان قربان جائیں اپنے نبی کی عظمت پر، اس نبی کے صدقے میں ہمیں کیا کیا ملا ہے۔
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہائے ہم نے اپنی زندگی کو، اس تحفے کو، اس انمول نعمت کو ہم نے دنیا کے چکر میں برباد کر دیا. آج ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی چغل خوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں حیا نہیں آتی. ہم سوچتے کہ اس میں ہماری تعریف ہے، ہم سوچتے کہ ہمارا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس دن مجھے قبر میں اتارا جائے گا، ایک ایک لمحے کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. اگر قبر میں پکڑ ہو گئی نا میرے پیارے، تو قیامت تک مار پڑتی رہے گی. قیامت تک ابھی کوئی جنت اور جہنم میں نہیں جائے گا. ابھی جو قبروں میں ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے مومنین ہیں جو حالت ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہے، اللہ تبارک تعالی ان تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے. قیامت تک عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ قیامت تک جنت کے مزے لیں گے. ان کے لیے حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں اس کو سلا دو، اب اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اب اسے کوئی تکلیف نہ دے، اب اس کو کوئی پریشان نہ کرے. یہ میرا بندہ بڑا محبوب بندہ ہے، اب اس کو قیامت تک سونے دو، اب اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جو پکڑا گیا نا، تو اس کو سونا، اس کو پریشان ایسا نہیں کیا جائے گا، اس کو فرصت نہیں ملے گی. ہر لمحے اس کے اوپر عذاب کیا جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں قبر میں تو اس کی روح پر عذاب دیا جائے گا، لیکن قیامت کے بعد جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو روح پر ہی نہیں بلکہ روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی اس پہ عذاب کیا جائے گا. آج وہ سوچتے ہیں نا کہ جسم تو ہمارے یہاں ساتھ ہے، ہماری چوٹ تو جسم پہ لگتی ہے نا، وہاں تو روح پر عذاب ہوگا. ایسا نہیں ہے. جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہمارا جسم بھی روح کے ہمارے جسم میں روح ڈال دی جائے گی، پورے جسم اور روح پر ہمارے عذاب دیا جائے گا. ہمیں سب کچھ برداشت نہیں ہوگا، ہمیں سب کچھ احساس ہوگا. تو قبر میں جو فرشتے عذاب دیں گے نا، تو ایسے عذاب نہیں دیں گے. اور ہم فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب ہوگا، فرشتے کوڑے مارتے ہوں گے، تو وہ جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. تو پھر ان کو زندہ کیا جائے گا، پھر عذاب کیا جائے گا، پھر ان پر عذاب ڈالا جائے گا، وہ پھر جل کے راکھ ہو جائیں گے، پھر ان کو اٹھا کر کے پھر ان پر عذاب کیا جائے گا. قیامت تک وہی چلتا رہے گا. اے میرے پیاروں، ہمیں ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور جو غیبت کرنے والے ہیں نا، چغل خوریاں کرنے والے، تو ان کو میں بتا دوں، جس کی چغل خوری غیبت کرتا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں نا وہ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے گا. وہ اس کے لیے کمائی کرتا ہے، وہ اس کے لیے نیکیاں کماتا ہے. آج ہم دیکھیں بے شمار لوگ ایسے جو ہمارے اپنے اماموں کی کو چغل خوریاں غیبتیں کرتے ہیں، اس کی ایک ایک بات پورے چوراہوں پر پھیلا کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بڑی تعریف کی کام ہے. آج ہم اپنے بھائیوں کی چغل خوریاں کرتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ تک کی غیبتیں کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ میں ایسا کرتے ہیں. اے میرے پیاروں، علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہاری ماں زانیہ ہو نا، زانیہ زنا کراتی ہو، اس کا بازار میں آنا جانا ہو، اور تمہیں معلوم ہو، تو تمہارے اوپر یہ حق تو ہے کہ تو اسے عزت کے دائرے میں باادب ہو کر اس کو سمجھائے. لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ زانیہ تو تو اسے کچھ بھی کرے. اگر وہ ایمان والی ہے تو تیرے اوپر حکم ہے کہ تو اس کی خدمت کر. وہ اپنے عمل خود بھگتے گی، اپنے عمل کی سزا وہ خود بھگتے گی. لیکن اولاد کے اوپر یہ نہیں کہ اپنی ماں باپ کو جھٹک دے، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرے، وہ اس کا عمل ہے. لیکن اولاد کا حق کیا بنتا ہے؟ اولاد ادب کے دائرے میں، ادب کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنے والدین کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے. اگر ماں باپ بے نمازی ہے تو ان کو سمجھائے کہ باپ آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو زیبا نہیں دیتا، آپ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کیوں نہ ہم نماز پڑھیں. آپ بھی نماز پڑھا کریں، آپ بھی چہرے پر داڑھی رکھائیں. اپنی ماں کو بھی اسی انداز میں ہم دعوت دے سکتے. یہ نہیں کہ ہم بے ادب ہو کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو میرے پیاروں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے نا، تو اس زندگی کو ضائع نہ کریں. اپنے نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو کامیاب کریں، اپنی آخرت کو بہتر کریں. کیونکہ زندگی جو ملی ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ملی. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دنیا کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ
اب جیسے کہ یہ 3 باتیں ہم نے سنی جس پر میرے سرکار نے آمین کہا، تو میرے پیاروں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ماں باپ کی جو نافرمان ہوتی ہیں ان کے تعلق سے بھی پتہ چلتا ہے، اور جو میرے نبی پر درود نہیں بھیجتا اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، اور جو رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ پائے تو اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ بلکہ ایک حدیث پاک اور سنیں، حدیث پاک ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور دعا کو مقبولیت عطا فرماتا ہے اور تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ سے فخر کرتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے بھی اللہ کی رحمتیں نہیں لوٹ پاتا، اللہ کی رحمتوں سے دور رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، نہیں اللہ کی رحمتیں نہیں بٹول پاتا، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں، عظمتوں، برکتوں، رفعتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ خاص اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، اپنے بندوں کو اور فرشتوں کے سامنے نا فخر بھی کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، میری عبادتوں میں انہوں نے اضافہ بھی کیا، رات کو عبادتیں کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، تو وہ فخر بھی کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے بندے بڑے پسند ہیں، اور جو بندے اس کی رضا کے لیے کام کریں انہیں تو بڑا پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ تو میرے پیاروں رمضان ہمارے قریب ہے، اس کی تیاری ہم ابھی سے کریں، رمضان سے پہلے ہم عبادتوں کا ماحول بنائیں، راتوں کو نمازیں وقت پر پڑھیں، عشاء کی پابندی کریں، نماز فجر کی بھی پابندی کریں، نماز عصر، ظہر، عصر، مغرب کی بھی پابندی کریں، اور ابھی سے قرآن کی تلاوتوں کا بھی ماحول بنائیں تاکہ رمضان میں ہمیں الکس نہ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں، کیونکہ یار یہ مہینہ روز نہیں ہوتا ہے، یہ مہینہ ہمیشہ نہیں آتا ہے، سال میں صرف 30 دن یا 29 دن ہم کو ملتے ہیں، تو وہ سال میں ایک بار ہمیں موقع ملتا ہے نا، تو اس کی ہم بہترین طریقے سے تیاری کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کریں۔ اللہ